حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ایک عام چیز ہے، لیکن مسئلہ ایک عام ہے، لیکن لوگ اس سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس سے ناواقف ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں، بہت لوگ اس سے اوجھل ہیں۔ تو اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ہمارا مقصد ہی دین پہنچانا ہے لوگوں تک۔ اس چینل کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں تک دین کو پہنچانا، دینی مسائل، دینی باتیں، شریعت کی باتیں، اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ لوگ صحیح طریقے سے دین پر اور شریعت کے مطابق عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکیں، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہم حاصل کر سکیں۔ اسی مقصد کے تحت اس چینل کو جو ہے شروع کیا گیا ہے، اور اس چینل کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو بتانا آج یہ ہے کہ جنازے کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور موت تو سب کو آنی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب جنازے کی نماز میں پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کھڑے ہو کر کے ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں 4 تکبیریں ہیں۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ جنازے کی نماز میں کون سی چیز فرض ہے۔ یہ چیز بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہو۔ فرض ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی چیز میں، کسی عبادت میں یا کسی عمل میں کوئی چیز فرض قرار دے دیا جائے تو وہ فرض یعنی ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز میں بھی فرض ہیں۔ 2 فرض جنازے کے نماز میں ہیں۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہے۔ پہلا فرض ہے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا، کھڑا ہونا، قیام کرنا جس کو کہا جاتا ہے، کھڑا ہونا، تو یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض جو ہے وہ ہے 4 تکبیر کا کہنا، یعنی جس طریقے سے امام 4 تکبیر کہتا ہے، اسی طریقے سے تمام لوگ جو ہیں ان 4 تکبیروں کو کہیں گے۔ ان 4 تکبیروں کا کہنا یہ ہر ایک پر فرض ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہمیں جاننی چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ امام بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے تو ہم بھی بلند آواز سے تکبیر کہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آہستہ سے آپ تکبیر کہیں، لیکن 4 تکبیر کہنا ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ اب یہ تو 2 فرض ہوئے جنازے کی نماز میں، اور پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے تکبیر تحریمہ، وہ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ثنا پڑھی جاتی ہے، تو ثنا میں کچھ تبدیلی بھی ہے نماز جنازہ کے ثنا میں، لیکن آپ نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہ ثنا پڑھ سکتے ہیں، وہ ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے، اس لیے کہ نماز میں pڑھتے ہیں عموماً لوگ کو ثنا یاد ہوتی ہے، وہ ثنا پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی، پھر اس کے بعد درود شریف ہے، درود ابراہیمی کہتے ہیں، جس کو ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ بہتر ہے آپ اس کو پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے جنازے کی دعا ہے، میت کے لیے دعا ہے، اور میت کے کیا تمام امت مسلمہ کے لیے ہی وہ ایک دعا ہے، تو وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک تکبیر ہے۔ اب دعا میں بھی بچوں کے لیے الگ دعائیں ہیں، جو بالغ ہیں، بڑے ہیں، ان کے لیے الگ دعا ہے، مرد عورت کے لیے ایک ہے۔ بالغ مرد عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے، اور اگر بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، بچہ ہے، تو اس کے لیے الگ الگ ہیں، بچے کے لیے الگ ہے، بچی کے لیے الگ ہے۔ وہ دعائیں آپ کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ان دعاؤں کا تذکرہ ہوگا، اور دعائیں آپ کو بتائی جائیں گی، آپ انشاءاللہ دعا بھی یاد کر لیں، اور یہ چیز خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ یہ 2 چیزیں فرض ہے جنازے کی نماز میں۔ پہلا قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا،
اور دوسرا چاروں تکبیر کا کہنا، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور فرض کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔